السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو میں مزید آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں، یہ کون سی قسم ہے، یہ قسم نمبر 5 ہے اور اس قسم کا نام کیا ہے؟ اس قسم کو تخلص ہی کہتے ہیں۔ تخلص اس کو انگلش میں پین نیم کہتے ہیں، PEN، پین نیم، NAME، پین نیم۔ تخلص اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تخلص کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جسے شعراء، شاعر کی جمع شعراء، جسے شعراء اپنے اصلی نام کی بجائے یا کی جگہ یا کی وجہ یا کی بجائے یا کی بجائے یا کی وجہ یا کی کے سبب یا کی جگہ اپنی شناخت یا پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تخلص و مختصر نام ہے۔ مختصر مطلب جس کو شارٹ کہتے ہیں، جس کو بریف جس کو کہتے ہیں، جسے شعراء اپنے اصلی نام کی بجائے، اصلی نام جو ان کا جو اصلی نام ہوتا ہے تو وہ ان کی وجہ سے وہ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، اس جگہ میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ کون سی جگہ میں؟ جہاں پہ اصلی نام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اصلی نام کی بجائے وہ اپنی شناخت یا پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں، استعمال کا کام کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ خواہ وہ ان کے اصلی نام ہو یا فرضی، چاہے وہ ان کے اصلی نام ہوں، یہاں پہ ہوں مطلب جمع کے لیے، یا فرضی نام ہو۔ فرضی مطلب جو فرض جو کیا جاتا ہے، جس کو سپوز کہتے ہیں۔ مثلا اقبال، جو ہمارے قومی شاعر گزرے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر دوسرا جو نام ہے وہ غالب ہے، تیسرا جو نام ہے وہ علی ہے، چوتھا جو نام ہے وہ میر ہے، اور پانچواں جو نام ہے وہ ناصر ہے، اور چھٹا جو نام ہے وہ فراز ہے۔ بہت سارے شعراء اور بھی ہیں، ہزاروں سینکڑوں شعراء ایسے ہیں کہ ان کے نام لکھے جا سکتے ہیں، لیکن مقصود اور مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے۔ اقبال کا جو پورا نام ہے وہ کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ غالب کو غالب کا جو پہلے تخلص تھا وہ بعد میں آ بھی جائے گا۔ غالب کا جو پہلے تخلص تھا وہ اسد تھا، اور کسی نے کسی اور شاعر نے وہ اشعار لکھے تھے۔ اس وقت غالب کے سامنے کسی نے ایک شعر سنایا، تو میں وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، میں بھول چکا ہوں کہ وہ کون سی کتاب تھی جس میں یہ ان کے حوالے سے واقعہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو غالب نے اس وقت یہ جو تخلص تھا، اسد کا تخلص استعمال کرتے تھے۔ اسد اسد کے معنی شیر، الف سین دال، تو یہ اسد کا تخلص استعمال کرتے تھے۔ تو ان کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ جو تیسرا نام ہے یہاں پہ حالی، تو حالی کا پورا نام کیا ہے؟ الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی، ان کا پورا نام ہے۔ پھر آگے جو نام ہے وہ کون سا ہے؟ وہ میر ہے۔ میر ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، میر کا پورا نام میر تقی میر ہے۔ یا میر و مرزا سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ ناصر ناصر کاظمی یہ مراد ہے، اور فراز کسے کہتے ہیں؟ فراز احمد فراز، یہ بھی شاعر گزرے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بڑے بڑے نام کی پکارنے کی بجائے یہاں پہ آسانی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھنے بھی آسانی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ کون سے شاعر مراد ہے۔ تو اسی وجہ سے جو شاعر مراد ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ مطلب یہ تخلص کا ایک نقطہ سب وہ لگا لیتے ہیں، اور رموز اوقاف میں یہ نقطہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال مثالیں یہاں پہ کون سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں، تو میں آپ کو کون سی مثالوں سے میں بتاتا چلوں۔ ایک مثال تو یہ بھی ہے کہ جس طرح مختلف شعراء وہ اپنے نام جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب مطلب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہاں پہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، غالب اپنے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں کہ اے غالب آپ کعبے کس منہ سے جاؤ گے، کس منہ سے، کس طرح جاؤ گے۔ غالب کا یہاں پہ تخلص استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کریں تو وہ تخلص تو وہ ان کا نام ہوتا ہے، یا چاہے وہ فرضی ہو چاہے اصلی ہو، لیکن یہاں پہ جس شعر میں شاعر تخلص استعمال کریں تو وہ شعر اس غزل کا یا نظم کا وہ آخری شعر کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شعر آخری ہوں، کیونکہ ایسی غزلیں بھی ملتی ہیں کہ جن میں شعراء نے اپنے نام استعمال بھی نہیں کیے ہیں، جو بے نام سی غزلیں ہیں۔
یا اسی طرح کچھ اور بھی یعنی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام استعمال نہیں کیا ہے، لیکن وہ بھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ شاعر اگر وہ اپنا تخلص استعمال نہ کریں تو اس شعر کو پھر اس کو تخلص کہتے ہیں، لیکن وہ شعر جس میں شعر اپنا تخلص استعمال کریں تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع آخری شعر ہوتا ہے، اور مقطع کا لفظ قطع سے لیا گیا لفظ ہے، قطع کے معنی ہے کاٹنا، یعنی اسی وجہ سے اس شعر کی وجہ سے یعنی غزل کا اختتام کیا جاتا ہے، غزل کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ غزل کا آخری شعر ہو۔ یہ درمیان میں بھی استعمال کیے ہوئے ہیں، بہت سارے تخلصات وہ استعمال کر چکے ہیں بہت سارے شعراء نے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے۔ تو اسی وجہ سے کچھ اور شعراء نے بھی یعنی دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، ایک شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یا اسی طرح یعنی میر تقی میر کا جو ایک اور شعر ہے کہ سرحان میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ بہرحال ان کی زندگی چاہے جیسی بھی تھی جیسی تیسی بھی تھی، اگرچہ ڈاکٹر جمیل جلبی ان کے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جلبی کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر مطلب یعنی لوگوں کے جو خیالات ہے، لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور یہ جان بوجھ کر انہوں نے کوشش کی ہوئی تھی۔ اگرچہ میر تقی میر کی زندگی اتنی زیادہ قسمہ پرسی میں، نہ گفتبے اور خراب حالات میں نہیں گزر رہی تھی، ابتر حالات سے ان کی زندگی نہیں گزر رہی تھی، اور وہ ویسے بھی یعنی وہ نورت ازما ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یعنی ان حوالوں سے وہ عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی جو زندگی تھی اتنی زیادہ مشکلات میں نہیں گزری تھی۔ یہ بقولی ڈاکٹر جمیل جالبی تاریخ ادب اردو میں وہ یعنی وہ یہی کچھ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پہ ہمارے قومی شاعر کا تخلص اقبال تھا، جو دوسرا تخلص ہے اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب تھا، اور پھر انہوں نے اسد کو بھی تخلص کے طور پر استعمال کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یعنی ہر اردو کے یعنی اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یعنی مہر اردو کے ایک بہت بڑے مورخ تھے، مورخ مطلب یعنی تاریخ لکھنے والے، اور مہر غلام رسول کا مختصر نام ہے، اور ساتھ ساتھ کتابوں پر عموماً پورے نام کے ساتھ تخلص بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی یہ میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کریں تو وہ تخلص جو استعمال کرتے ہیں تو وہ غزل کا آخری شعر ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ شاعر اگر اپنا تخلص کسی غزل میں استعمال نہ کریں تو اس غزل کو یعنی کیا کہا جائے گا، اس غزل کو مطلب اگر وہ شعر اگر وہ استعمال کر لے، اگر وہ شعر مطلب یعنی جو وہ شعر بھی لکھ لے اور اس میں وہ اپنا تخلص استعمال نہ لے آئیں، اپنے تخلص کا استعمال نہ کریں، تو اس شعر کو ہم غزل کا آخری شعر ہی کہیں گے جو تخلص کے بغیر ہو، تو تخلص کا استعمال نہیں کیا ہوا ہو۔ تو اسی وجہ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے بھی استفادہ کریں گے۔ لیکن تخلص کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ تو یہ غزلوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، نظموں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے بھی استفادہ کریں گے، استفادہ مطلب انہیں فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر پھر اس کے باوجود اگر کوئی الجھن ہو تو آپ لوگ یعنی کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دے سکتا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔